حسین بچہ برآمد ہوا جسے محمد کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور نبی نے اپنے پیار کی وجہ سے یا کسی اقرار کی وجہ سے نبی نے اپنے پیار کی وجہ سے یا کسی اقرار کی وجہ سے یا کسی لمبے تبار کی وجہ سے اس کا نام بھی محمد رکھ دیا۔ شاباش شاباش، زمانہ مجھے داد دے رہا ہے، میری طرف سے تمہیں داد ہے۔ بہت اچھے بیٹا، جیتے رہو۔ کہتا ہے ایک جملہ میری طرف سے کہہ دے، لمبے اقرار کی وجہ سے، لمبے اعتبار کی وجہ سے یا حیدر اقرار کی وجہ سے۔ شاباش، اس جملے کا اجر مولا تمہیں عطا فرمائے۔ یا حیدر اقرار کی وجہ سے اس بچے کا نام محمد رکھ دیا۔ یہی بچہ کچھ عرصہ محمد ابن ابی بکر کہلایا، اور اب قیامت تک محمد ابن علی کہلا رہا ہے۔ نہیں برداشت ہوا نا، تو اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ مشکل موضوعات نہ غریبوں کو چھیڑا کرو، یہ ہم اپنے آپ کو سنانے کے لیے لکھ لیتے ہیں۔ یہ بچہ کچھ عرصے کے لیے محمد ابن ابی بکر کہلایا، اور پھر اب قیامت تک محمد تھوڑی دعاواں جو نہیں اتنا سا میں تو سب میں دعاواں دینا شروع کی تھی۔ اب اگر ذہنی طور پہ کوئی 10-12 منٹ کی اور گنجائش بنے تو میں سرکار محمد ابن ابی بکر پہ نظم سناؤں۔ سکار تو نہیں دیتا؟ اچھا ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، ہے آج جو، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، جناب علی صاحب کی فرمائش پورا کرنے کے لیے مجھے اس کی سیڈی منگوانی پڑی ہے شیخ پورے سے۔ میں نے اپنے آپ کو سنا ہے اسے پڑھنے کے لیے، 2 دفعہ پڑھا میں نے زندگی میں، 7 سالوں کے اس نظم کو، ایک دفعہ کراچی، ایک دفعہ شیخ پورے۔ علی صاحب نے مجھے حکم کیا، پھر مجھے سیڈی منگوانی پڑی، کراچی سے نہیں ملی، شیخ پورے جہاں عشرہ پڑھا میں نے، وہاں 2005 میں 5 محرم کو پڑھی میں نے نظم، پھر مجھے وہ منگوانی پڑی۔ ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا۔ نہیں شمس جی وہ پہ ہاں زائد قرآن دی قسم میں وجدان دی داد دینا کو مذاق ہے، امجد وجدان دی داد کو مذاق ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا۔ میں 4تھا مصرع پڑھ رہا ہوں امجد، اور ممبر حسین پہ اعلان کر رہا ہوں، جس دن سے شعر سن رہے ہو اس سے بڑا مصرع دنیا کے کسی موضوع پہ سنا ہوا ہو کوئی داد نہیں، تمہیں اسی جگہ کی قسم نہیں بولنا، اس سے بڑا مصرع دنیا کے کسی موضوع پہ سنا ہو نہیں بولنا۔ ہے آج جو عنوان دیر میں رکھنا ہے، محمد ابن ابی بکر پڑھ رہا ہوں۔ ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا، ہیرا ہے مگر کوئلے کی کان سے نکلا۔ جی دہت جی وہ جیو پہ مولا تو آڈیاں دیں کیا کریں اکبر جیو غالب جیو جی بیٹا جی بیٹا۔ بابا صفدر شاہ جی کی روح یہاں ہوا کرتی تھی، مولا انہیں آل محمد کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ہے آج جو عنوان ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا، ہیرا ہے مگر
سکون نہ ملنا چاہیے. آباد رہو, سلامت رہو. دعاواں تواڈی. اچھا جی عادل. اچھا جی, کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا ہے مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یہ اس پہ کرم ہو گیا اللہ کے ولی کا. وہ ابن ابی بکر ہے, بیٹا ہے علی. مہربانی مہربانی, اللہ کرے یہ ہاتھ کبھی جھکانے نہ پڑے. وہ زید تک شمس تک 14 تم پہ راضی ہوں جس کے اندر ہے علی. بولو حیدری. ہزاروں سال جی, ہزاروں سال جی, ہزاروں سال جی. کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا ہے مگر کوئلے کی کان سے نکلا. جی پرمندن باغ صدر شاورہ واسطے ایک باری وقت دعا منگو, مولانا درجات بلند فرماؤ. رونق ہوندے سن انہاں مجلساں دیاں, زینت ہوندے سن, اور یقیناً ہن او اس تو چنگیاں جگہ تے مجلساں سندے پئے. ایو ساڈا عقیدہ, یوں اس کا شرف عالم امکان سے نکلا. ہیرا ہے مگر تھکنا نہیں نا, ہیرا ہے مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یوں اس پہ کرم ہو گیا اللہ کے ولی کا. وہ ابن ابی بکر ہے, بیٹا ہے علی کا. میں نے جو کبھی غور سے تاریخ کو بھالا, بھالا, شاباش, شاباش. میں نے جو کبھی غور سے تاریخ کو بھالا, اس فرد کے آنے کا ہے انداز نرالا. شاباش شاباش. ایسا مدد ہون کر رہی میری, ہون میری مدد کرنی ہے. اے جڑے پیچھے او چہرے بیٹھے جڑے میں ساری زندگی سنتے رہنا, تسا میری ہیلپ کرنی ہے. میں کہتا اوکھا موضوع پڑھتا پیا. سردار صاحب حسین گواہ, میں پتا میں ذہنی طور تے کتنا اپنے آپ کو 3 دن بابا تیار کیتا ہے پڑھن واسطے. بھئی یہ اوکھا موضوع ہے, کلے نہ رہ جائیے. میں نے جو کبھی غور سے تاریخ کو بھالا, اس فرد کے آنے کا ہے انداز نرالا. کیسے؟ جیسے ہو کسی دشت نے سبزے کو اچھالا. ہاں آپ کی کیا بات ہے؟ جیسے ہو کسی دشت نے سبزے کو اچھالا, جس طرح نکلتا ہے اندھیرے سے اجالا. ہاں اکبر, شاباش. ارے سب جیو بابا اسمت شاہ جی دعا کر دے جے. میں جیسے ہو کسی دشت نے سبزے کو اچھالا, جس طرح نکلتا ہے اندھیرے سے اجالا. اور یہ نئی بات نہیں ہے, تمہارے لیے نہیں ہے, میرے لیے نہیں ہے, اس بچے کے لیے نہیں ہے, ورنہ یہ بات نئی ہے نہیں. قرآن نے یہ بات کہی 14 صدی سے. کیا وہ چاہے تو نیکی بھی نکلتی ہے بدی سے. یخرج الحی من المیت, مردوں میں سے زندہ نکال لیتا ہے وہ چاہے تو نیکی بھی نکلتی ہے. شاباش. کافر کی پشت سے مومن پیدا نہ کرتا تو کائنات میں ہوتا ہی کونا. اس رنگ میں علی کی تلوار چلتی تھی, اگر چھوڑتی نہ 17ویں نسل تک. مالک سے یہی تو کہا تھا, جب مالک نے کہا تھا یا علی میں نے 999 مارے اور آپ نے 1000. فرمایا مالک تیرے میرے قتل کرنے میں بھی فرق ہے. تیرے سامنے جو آیا تو مارتا گیا, میرے سامنے جو آیا میں نہیں, میری تلوار جھانکتی گئی, میری تلوار جھانکتی گئی. بو بکر پہ جب آئی قضا حکم جلی سے. 4 یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے, مگر اللہ جس معیار پہ بیٹھے ہونا دکھی نہ کرنا. پتہ نہیں کتنے اور سے بات پڑھا ہے. بو بکر پہ جب آئی قضا, یہ شاعری میں اس کی اجازت ہے. ہاں شاعری میں نا 1 2 3 حرف تک چھوڑنے کی اجازت ہے, یہ قانون ہے. جیسے لفظ ابراہیم تھا,
اقبال نے براہیم کر دیا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا۔ لفظ جمشید تھا، غالب نے جم کر دیا، جام جم سے تو میرا جام سفال اچھا ہے۔ شاعری میں اس کی اجازت ہے، جب چاہو 3 تک چھوڑ دو، کوئی اس میں نہیں، میں قانون کی بات کر رہا ہوں، میں لا شاعری کا، میں پوئٹری کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے جی، وہ تو انداز ہے کہ یار نہیں نو کس موڈ وچ بیٹھے ہو، میں کو گل دادا لکھی تھی، میں تے قانون دسے۔ ابو بکر پہ جب آئی قضا حکم جلی سے، تب ام محمد نے کیا عقد علی سے، ایسا ہوا مانوس ولایت کی گلی سے۔ چھٹ گئے ہو نا میں نے، ایسے ڈر تو نہیں سا پڑتا۔ ایسا ہوا مانوس ولایت کی گلی سے، ہونے لگی ہر وقت ملاقات علی سے۔ شاباش، نسلیں جیے تمہاری، اور یہ جو بوڑھے بیٹھ کے اس رنگ میں داتے رہے ہو، اور میشر تک جی بیٹا، صبح قیامت تک آباد رہو۔ ایسا ہوا مانوس ولایت کی گلی سے، ہونے لگی ہر وقت ملاقات۔ ایک بات ایک دفعہ بھی اس موضوع میں کر دی جائے امجد تو بڑا مشکل ہے، میں 2 رنگ میں کر کے پھر تیسری کوشش کر رہا ہوں۔ شامل ہوا بچپن سے ولایت کی سپاہ میں، آیا شب تاریخ سے سورج کی پناہ میں۔ علی جی شب تاریخ سے غالب سورج کی پناہ میں آیا، شب تاریخ سے سورج کی پناہ میں۔ سن لو یہ محمد تھا محمد کے ہدف میں۔ یہ جو میں 35 منٹ بات کرتا رہا ہوں وہ تو ضائع ہو گئی اگر یہ مصرع نہیں سمجھ آیا تو۔ اس بات کے بغیر یہ پڑھتا تو پھر کیا بنتا۔ سن لو یہ محمد تھا محمد کے ہدف میں، سرکار ہی لائے اسے حجاج کی صف میں۔ سرکار ہی لائے اسے حجاج کی صف میں، جب حج کو چلی ماں تو یہ تھا ماں کے صدف میں۔ اردو بھی ایک مضمون ہے، اس کا بھی اپنا مزہ ہے۔ جب حج کو چلی ماں تو یہ تھا ماں کے صدف میں، تھیں اس کے مقدر کی لکیریں بھی نجف میں۔ جی پتر جی من تھوڑے، تھی اس کے مقدر کی لکیریں بھی نجف میں، ظاہر ہوا دنیا میں تو اطفال کی دھج تھا، جس دن یہ ہوا 5 کا اس دن ہی تو حج تھا۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، تھک گئے ہو، کوئی تو تبصرہ کرو۔ شاباش آئے دری، جس دن یہ ہوا 5 کا اس دن ہی تو حج تھا، جب 13 دنوں کا ہوا اسما کا یہ جانی، خم پہنچ گئے عالم اسلام کے بانی۔ آپ کے کیا کہنے بابا صاحب، آپ کے سننے کے کیا کہنے، اس عزت دار اجتماع کے کیا کہنے۔ جب 13 دنوں کا ہوا اسما کا یہ جانی، خم پہنچ گئے عالم اسلام کے بانی، ذی الحج کی 18 تھی شریعت پہ جوانی۔ مہربانی بیٹا، ہاں شعر سننے والے لوگوں کا تو یہ حسن ہے۔ ذی الحج کی 18 تھی، حقیقی بس کرے، ذی الحج کی 18 تھی شریعت پہ جوانی، من کنت کا اعلان ہوا سرور کی زبانی، اس طفل کی پہچان ہی مولا کی ولا ہے، کیوں اعلان ولایت کا یہ معصوم گواہ۔ فضائل پڑھ رہا ہوں محمد ابن ابی بکر کا، ٹھیک ہے جی بیٹا، جیو جیئے آپ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ او دروازے تک کھڑے ہوئے حلالی، یہ میرے مختار فوج کے جوان، 14 ان کی حفاظت فرمائیں۔
2 یا 3 بند اور ہیں، 2-3 منٹ اگر اور نہ پڑھیں تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، اگر گنجائش بنتی ہے تو۔ اعلان ولایت کا یہ معصوم گواہ ہے، ہم نام محمد ہے ابو بکر کا بیٹا۔ خبردار، میں کسی کی توہین کرنے کا قطعاً عادی نہیں ہوں، نہ میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے، نہ میرے ممبر کے تقاضے ہیں۔ ہم نام محمد ہے ابو بکر کا بیٹا، بچپن میں ہی اعلی علم کی آغوش میں لیٹا۔ جو اعلی علم کی آغوش میں نہیں بولے، میرے پاس یہی راستہ ہے کہ وہ تھک گئے اور کوئی گلا نہیں اسے، ہاں کوئی گلا نہیں اسے، اتنی دیر گھنٹہ سے کہیں زیادہ تو میں پڑھ گیا ہوں۔ ہم نام محمد ہے ابو بکر کا بیٹا، بچپن سے ہی اعلی علم کی آغوش میں لیٹا، ذی ہوش نے آغوش سے ہر علم سمیٹا۔ ہاں یہ تو مشکل ہے۔ ذی ہوش نے آغوش سے، بیٹا ایک مذہب ہے شاعری، بیٹے تم شعر کہتے ہو نا میرے چاند، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، میری بچوں کی طرح میری اولاد بیٹھی ہے، تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں شاعری بھی ایک مذہب ہے، اس کی توضیح المسائل ہی علیحدہ ہے، یہ اپنے والی توضیح المسائل نہیں، اس میں توضیح العقائد پڑھنی پڑتی ہے۔ ہاں تب کہیں جا کے یہ سمجھ آتا ہے۔ ہم نام محمد ہے ابو بکر کا بیٹا، بچپن میں ہی اعلی علم کی آغوش میں لیٹا، ذی ہوش نے آغوش سے ہر علم سمیٹا، اور سرکار نے یوں چادر الفت میں لپیٹا، سرکار نے یوں چادر الفت میں لپیٹا، سرکار نے یوں تھک نہیں گیا میں، بھول نہیں گیا میں، مزہ لے رہا ہوں، سرکار نے یوں چادر الفت میں لپیٹا، تاریخ میں اس بات کو لکھا ہے سبھی نے، تاریخ میں اس بات کو لکھا ہے سبھی نے، حد ہو گئی پالا ہے محمد کو علی نے۔ جی شمس جی میں حد ہو گئی پالا ہے، بس نتیجہ یاد، زندگی باقی ملاقات باقی، آخری 6 مصرے۔ یوں داغ ابوت ابو الحسنین نے دھویا، یوں داغ ابوت، دل میں کے ساتھ سانا کہ میں یتیم ہوں، یوں داغ ابوت ابو الحسنین نے دھویا، دھویا، تھک نہیں گیا میں، قرآن دی قسم ہے میں جنت جا گیا، یوں داغ ابوت ابو الحسنین نے دھویا، یوں باغ ابوت ابو الحسنین نے دھویا، ایک عمر میں ایک سانس نہیں باپ کو رویا۔ ایک عمر میں ایک سانس نہیں باپ کو رویا، حسنین نے یوں سل کے اخوت میں پرویا۔ کہہ رہا ہوں نا شاعری ایک مذہب ہے۔ ہاں حسنین نے، جی میں نوکر جو ہوں تھوڑا دعا میں تھوڑی اجازت، جی وہ حسنین نے یوں سل کے اخوت میں پرویا، گویا ہوا معصوم کے ہاتھوں پہ ہی گویا۔ حسنین نے یوں سل کے اخوت میں پرویا، گویا ہوا معصوم کے ہاتھوں پہ ہی گویا، اور یہ فخر بھی اس نیک کی تقدیر نے پایا، ہاں اس نے ہے عباس کا جھولا بھی جھولا۔